بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی جماعت ہے جس کی بے مثال قربانیوں اور سنہرے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسی جماعت نے انگریزی حکومت کے جبر و استبداد کے پنجوں کو مروڑا ہے۔ اسی تحریک نے وطن عزیز کو غلامی سے آزادی دلائی ہے۔ اسی تنظیم نے اپنے خون جگر سے گلستان وطن کو شادابی بخشی ہے۔ وطن والو ہم ہی ہیں، ہاں ہم ہی معمار آزادی، ہمارے رہنمائے دین سپہ سالار آزادی۔ مجھے کہنے دیا جائے کہ اس جماعت سے وابستہ مخلصین رہبان باللیل و فرسان بالنہار کے حقیقی مصداق تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جماعت اور اس سے وابستہ افراد کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، قوم انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاتی، ان کی خاک پاک کو آنکھوں کا سرما بناتی، مگر افسوس اسی جماعت کی مخالفت کی گئی اور اس تنظیم پر ایسا وقت بھی آیا جب اس سے عداوت کی انتہا کر دی گئی۔ اس تحریک کے تئیں نفرتوں کے بازار گرم کر دیے گئے۔ غیر تو غیر اپنوں نے ان ذوات قدسیہ کے ساتھ وہ حوصلہ شکن اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جنہیں بیان کرنے سے زبان گنگ، قلم ساکت اور ذہن معروف ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ آ کر بے ساختہ میری نگاہوں میں وہ منظر آ جاتا ہے جسے سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صوبہ سرحد کے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ جالندھر اسٹیشن پر بعض لیگی نوجوانوں نے ان کے ساتھ انتہائی گستاخی اور بدتمیزی کا معاملہ کیا، ان کی پگڑی اتار کر رون دی، تماچا مارا، گالیاں دی، منہ پر تھوک دیا اور یہ بھی کہا گیا، کسی نے کہا کہ ان پر شراب ڈیل تھی۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہوا، بہت جگہوں پر ہوا، مراد آباد میں ہوا، بھاگلپور میں ہوا۔ شورش کاشمیری نے اپنے خود نوش سوانح بوئے گل میں لکھا ہے کہ اسی وقت ایک جلسے میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ننگے سر آئے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، جب سے میری قوم نے حسین احمد کی پگڑی اتاری ہے میں نے عہد کیا ہے کہ آئندہ سر پر ٹوپی نہیں رکھوں گا۔ بوئے گل صفحہ 276۔ چنانچہ شاہ صاحب کی جو تصویریں اس وقت دستیاب ہیں اس میں وہ ننگے سر ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی واقعہ ہے۔ اس واقعے پر غور کیجئے، اللہ اللہ یہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے اپنی پامالی دستار کو کن حوصلوں سے سہا ہوگا، کس دل گردے سے اپنی داڑھی میں ناپاک شراب کی آمیزش برداشت کی ہوگی، کس حوصلے سے اسلام کی مخالفت اور کفر کی چاکری کے تانے سنے اور سہے ہوں گے۔ آخر یہ لوگ کس مٹی سے بنے تھے؟ کیا ان کے اندر جذبات و خواہشات نہیں تھی؟ ان سب واقعات کو پڑھ کر سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا یہ لوگ اسی دنیا کے رہنے والے تھے یا کسی دوسرے عالم کے مکی؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کیجئے۔ اگر آپ کے اندر عدل و انصاف، امانت و دیانت، اخلاق و انسانیت اور احساس ذمہ داری کی کچھ بھی رمق باقی بچی ہے تو اس مخلوق کی مظلومیت پر آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ ان بزرگوں کے جبالی حوصلوں اور فولادی عزائم پر بے اختیار صدائے آفری نکلے گی۔ آپ کا دل ان کی عقیدت و محبت سے یقیناً سرشار ہو جائے گا۔ ان اکابرین کی زندگی کا حیرتناک اور انتہائی تعجب خیز یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ باوجود حوصلہ شکنی کے، ہزار ظلم و زیادتی کے، لاکھ مخالفت و عناد کے، کبھی اپنے مخالفین کے لیے ان کی زبان سے ایک حرف شکایت نہ نکلا، نہ دل سے کوئی آہ نکلی۔ واقعی یہ قدسی صفات بزرگ نبی علیہ السلام کے اسوے پر پوری طرح کاربند تھے۔ آج کا یہ پروگرام اسی متحرک اور فعال دینی و ملی اور سماجی تنظیم جمعیت علماء ہند کے ان مائع ناز بانیوں، صدور و نظماء اور عظیم المرتبت تاریخ ساز انقلاب آفری شخصیات کے دینی، ملی، ملکی، قومی خدمات کے تعارف اور ان کے گراں قدر کارناموں سے نسل نو کو متعارف کرانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات،
اس سلسلے کا پہلا پروگرام 15-16 دسمبر 2018 کو دارالحکومت دہلی میں منعقد ہوا۔ یہ جمعیت علماء ہند کی دو اہم شخصیات حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ